بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ کے لیے خوشخبری ہے. بہت سے لوگ بہت سے مواقع پر کہتے رہے کہ عمران خان کی آزادی کا امکان ہے. خود خان صاحب نے بھی کہا اکتوبر یا نومبر تک مجھے جیل میں رکھا جائے گا. یعنی مراد یہ تھی کہ اس کے بعد امکان ہے کہ مجھے رہا کر دیا جائے گا. لیکن اب ایسے کرائم نظر آ رہے ہیں کہ انشاءاللہ عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے. اکتوبر نومبر میں ہو جائیں, دسمبر میں ہو جائیں, جنوری میں ہو جائیں, وقت گزرنے میں کیا دیر لگتی ہے. اللہ کرے اس سے بہت پہلے ہو جائیں. اس لیے کہ تھک گئی نون لیگ, اس لیے کہ نواز شریف صاحب اتنے شدید ڈپریشن کا شکار ہیں کہ انہوں نے اپنے ایک ملازم کے ذریعے واضح طور پر میسج دے دیا کہ عمران خان سے بات کرنا چاہتے ہیں, اور لہجے میں لجاجت ہے اور درخواست ہے اور التجا ہے. اور یہ عمران خان کی حق میں بات بھی کی انہوں نے تھوڑی سی کہ میں تو ان کا نام بڑے احترام سے لیتا ہوں, حالانکہ کبھی ان کا نام احترام سے نہیں لیا, اور جب لیا تو مجبوری سے لیا. اور اس کی وجہ ہے سوشل میڈیا کے جو سروے ہوئے ہیں تازہ, اس کے مطابق تمام لیڈر, پاکستان کے تمام لیڈر جو بات کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ یا ان کے حوالے سے کیا, تو خان صاحب ڈائریکٹ کر ہی نہیں سکتے, تو 56% اس میں سے عمران خان کا حصہ ہے. باقی سب کا 46% ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے ووٹ 44% ہے, ان کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے ووٹ 44% ہے. یعنی ظاہر ہے تجسس سے بھی لوگ سنتے ہیں. اور پی ٹی آئی کا جو حصہ ہے وہ 80% ہے. یہ ہے اصل شرح, یعنی 70-80% کے درمیان ان کی مقبولیت ہے. اور یہ بات نواز شریف صاحب سمجھ گئے ہیں کہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ابھر سکے نون لیگ اب دوبارہ. جو شہباز شریف صاحب کی پرفارمنس ہے, مثلا گندم کو لے لیجیے. گندم انہوں نے کہا ہے کہ فوری حکم دیا ہے, نوٹس دیا ہے وزیر اعظم صاحب نے, یہ خبر کا انداز دیا ہے 14 لاکھ ٹن نہیں 18 لاکھ ٹن گندم خریدی جائے. اب اس میں 2-3 سوالات ہیں سادہ سے. پہلی بات تو یہ, بوری تو آپ دے ہی نہیں رہے, اور بوری اتنی مہنگی بک رہی ہے کہ کسان بات کرتے ہوئے رونے لگتا ہے, اور کم دے رہے ہیں. 30 من ایوریج ہے, پہلے 29 من تھی, اب 30 من ہو گئی ہے. 30 من ایوریج ہے, 6 بوریاں دے رہے ہیں. اگر دے رہے ہیں اول تو نون لیگ والوں کو دیں گے, اول تو آڑتیوں نے خرید لی ہیں, اول تو جو اس ملک کا کلچر ہے بن چکا ہے, جس میں ان کا بڑا حصہ ہے نون لیگ کا, اوروں کا بھی حصہ ہے, تنہا ان کا نہیں ہے. لیکن عمران خان کے زمانے میں بوریوں کا مسئلہ نہیں تھا. اب مثلا میری گندم پڑی ہوئی تو تھوڑی سی زمین ہے تو اتنی پریشانی نہیں, اور میرا ذریعہ آمدن بھی وہ نہیں ہے. گندم کھیتوں میں پڑی ہوئی ہے, بارش برس سکتی ہے, کوئی تھوڑی بہت سنبھالی ہے جتنی جگہ تھی اس کی, اور 28 روپے من سے اوپر کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کل لاہور میں بارش بھی برس گئی اور اس کے نواح میں وہ زمین ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ 14 سے 18 لاکھ کا کیا مطلب ہوا. یہ تو ایسے ہی ہے, وہ ایک پیٹو کسی کے گھر گیا, اس نے اس کے لیے 20 روٹیاں پکا دی. اس نے کہا یار تم مجھے اتنا پیٹو سمجھتے ہو, اس میں سے 1 روٹی اٹھا لو, 20 روٹی نہیں میں کھا سکتا. بات یہ ہے کہ 14 سے 18 کیا مطلب ہے. پچھلے سال کتنی خریدی تھی اتنی خریدے, لیکن کیسے خریدے, رکھنے کی جگہ نہیں ہے, اور سود کی شرح 23%, سود پہ پیسے لینے پڑتے ہیں. اور یہ اقتصادیات کی تباہی کس کے ہاتھوں ہوئی ہے, معیشت کی, اسحاق ڈار صاحب کے ہاتھوں. وہ آئے, تشریف لائے, اس طرح آئے جس طرح کبھی تیمور آیا تھا بر صغیر میں, اور کہا کہ جناب ڈالر جو ہے وہ اپنا 200 روپے پہ ہو جائے گا, اس سے کم پہ ہو جائے گا, شاید 230 کا 30 کا, لیکن بڑھا کے 300 سے اوپر لے گئے, لگ بھگ 300 پہ لے گئے. اور اس کے بعد جو ہے ان سے نجات پائی گئی, اور دوسرا وزیر خزانہ آیا, اور عسکری قیادت نے اپنے طور پر جدوجہد کی, منی لانڈرنگ کو روکا, کچھ اپنا بعد میں خریدے بھی ہیں $5 بلین اسٹیٹ بینک میں. تو کسان رو رہے ہیں, اور اگلے سال گندم کا بڑا کرائسس پیدا ہوگا. پھر ایک سوال یہ ہے, کہتے تحقیقات کا حکم دے دیا, گندم کس نے خرید, تحقیقات کی اس میں کون سی بات ہے. وہ ان کی حکومت تھی جو نگران حکومت کاکڑ صاحب کی,
جو ایک عظیم علامہ اور ایک عظیم فلسفی اور عظیم مفکر اور عظیم لیڈر ہیں، وہ سینٹ کا چیئرمین بننا چاہتے تھے اس کے بعد، تو ان کے دور میں خریدی گئی اور صوبائی حکومتوں سے اگر مشورہ کیا گیا تو آپ کو پتہ ہی ہے صوبائی حکومتیں کس کی تھی، ادھر پیپلز پارٹی کی تھی، یہاں وائسرائے محسن نقوی تھے اور وہاں پہ مولانا فضل الرحمان کا آدمی تھا، تو گندم کیا خریدیں گے اور کیا کارنامے انجام دیے اس کا میں ذکر کرتا ہوں ابھی، لیکن بڑا واقعہ یہ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ عمران خان رہا ہو جائیں گے۔ عدلیہ نے سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ 6 ججوں نے جو خط لکھا ہے اس میں جو تجاویز بھیجی ہیں اس میں سے ایک تجویز یہ ہے کہ جہاں کہیں مداخلت ہو، سیشن جج کی سطح پہ ہو، سول جج کی سطح پہ ہو، ہائی کورٹ کی سطح پہ ہو، بلکہ اس میں سپریم کورٹ اور مجسٹریٹ کا بھی ذکر کرنا چاہیے تھا شاید، بہرحال جج حضرات ہم سے بہتر سمجھتے ہیں۔ 7 دن میں وہ رپورٹ کرے گا اور جب وہ رپورٹ کرے گا تو انتظامی کمیٹی کے سپرد کیا جائے، اور انتظامی کمیٹی اگر مناسب سمجھے تو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو، ورنہ یہ کہ سپریم کورٹ کو اطلاع دے اور ہائی کورٹ اس پہ توہین عدالت کی کارروائی کرے۔ جو سینئر موسٹ جج ہیں جناب چیف جسٹس کے بعد، جناب چیف جسٹس نے تو یہ فرمایا کہ کوئی مداخلت نہیں ہو رہی۔ منصور علی شاہ صاحب نے کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے جو کچھ کہا، احتیاطاً میں نے کچھ جملے لکھ لیے، ہم یعنی جج کسی صورت میں عدالتی معاملات میں مداخلت کی برداشت نہیں کریں گے۔ ریاستی اداروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری بات سن لیں، اگر عدالتی نظام کمزور ہوگا تو آپ بھی کمزور ہوں گے۔ میں اس معاملے پر زیادہ بات نہیں کروں گا اس لیے کہ ہم نے آج خود نوٹس لے رکھا اور ہم اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ تجاویز میں نے آپ سے عرض کر دی کہ کیا ہے۔ اس کے بعد اب ججوں میں جو ہے وہ حوصلہ مندی پیدا ہو رہی ہے، ایک میکانزم ڈیولپ ہو گیا ہے، اور جب میکانزم ڈیولپ ہو سکتا ہے، جب میکانزم ڈیولپ ہو جائے گا تو خوف خوف ہمیشہ رہتا نہیں ہے، ہمیشہ نہیں رہتا خوف۔ وہ امام ابو حنیفہ کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تھا، امام اعظم جناب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو لے جایا جا رہا تھا، تو بغداد کا مشہور ڈاکو تھا، نام اب یاد نہیں، چور تھا سوری، تو اس نے کہا امام کوڑوں سے میری کھال ادھیڑ دی گئی، 100 کوڑے مجھے مارے گئے، لیکن میں مانا نہیں کبھی، اور میں تو چور ہوں، آپ تو امت کے امام ہیں، یا جو بھی الفاظ کہے ہوں گے، آپ تو حق پر ہیں، تو اگر آپ نے کمزوری دکھائی تو یہ تو مطلب یعنی میں نہیں مانا تو آپ کا مان سکتے ہیں حق پہ ہونے کے باوجود۔ پھر ایک بچے نے ان سے کہا، وہ ٹیچر تھا، روایت ہے، اب پتہ نہیں 100% صحیح ہے یا نہیں، مگر اس میں وزڈم کی بات بہت ہے۔ امام نے ایک بچے کو دیکھا تو اس سے کہا کہ احتیاط سے چلو، پھسل نہ جانا۔ اس نے کہا میرے پھسلنے سے کیا ہوتا ہے، آپ پھسل گئے تو پوری امت پھسل جائے گی۔ اگر عدلیہ ڈٹ کے کھڑی ہو جائے، اگر میڈیا میں کچھ لوگ جرأت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اب جو سروے ہوئے ہیں اس میں سب سے زیادہ پاپولر عمران ریاض ہیں۔ عمران ریاض کیوں پاپولر ہیں؟ انہوں نے جرأت کی اور تکلیف سہی۔ اب سارے جو لوگ مل کے جو پاپولر جرنلسٹ یعنی جو ہے نسبتاً مقبول ہیں، ان کے شمار کر لیں تو تنہا عمران ریاض کے کیوں زیادہ ہوتے ہیں؟ بند دروازے جرأت سے کھلتے ہیں اور توکل سے کھلتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ افسوس کہ اللہ کا نام ہم حلق سے لیتے ہیں، دل سے نہیں لیتے، دل سے لیں تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں۔ باجوہ صاحب ہیں جناب والا اور بڑی مشکل میں ہیں، کوئی ان کے قرآن اٹھانے پہ اور قسم کھانے پہ یقین نہیں کر سکتا، نہیں کر رہا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ انہوں نے نہ صرف توسیع کا مطالبہ کیا تھا بلکہ ماشاء اللہ لگانے کا اندیہ دیا تھا، اشارہ دیا تھا، میں خود اس کا گواہ ہوں۔ انہوں نے اخبار نویسوں کو، اگر وہ تردید کریں باجوہ صاحب، تو میں ان اخبار نویسوں کے نام لکھوں گا یادداشت سے، اور انشاءاللہ بالکل صحیح لکھوں گا، جہاں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب ماشاء اللہ لگانے کے لیے
اب کوئی دیواریں پھلانگنے کی ضرورت نہیں، آنکھ جھپکنے میں لگ جائے گا، پھر کہا 5 منٹ میں لگ جائے گا، جس کے بعد اس کے بعد ان سے میں کبھی نہیں ملا۔ مطلب ان کے تیور ایسے تھے، ان کا انداز ایسا تھا کہ بھائی یہ تو کل تو یہ آدمی اتنا ڈرا ہوا تھا اور اتنا گھبرایا ہوا تھا اور یہ کہتا تھا نواز شریف مجھے برطرف کر دے گا، اور اب یہی اپنا لہجہ ہے، تو ایسے آدمی سے تو دور رہنا چاہیے۔ حفیظ اللہ خان صاحب نے یہ کہا تھا، یا بھی کہا ہے، مجھے تو بھائی ہمارے قابل اعتماد دوست جو ہیں انہوں نے لکھ کر بھیجا ہے، جنہوں نے کبھی غلط بیانی کی نہیں، میں جانتا ہوں انہیں 10-12 برس سے میرے ساتھ کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا حفیظ اللہ خان نے کہا ہے کہ سی آئی اے کے ایجنٹ تھے، اور اس کی دلیل بھی دی ہے انہوں نے کہ 22 توپوں کی سلامی دی گئی، کبھی کسی چیف آف آرمی اسٹاف کو، جب ایکسیلنٹ تعلقات تھے، جب ایوب خان جانسن کے گال تھپ تھپائے تھے، اس وقت بھی جب امریکی صدر استقبال کرنے کے لیے ایوب خان کو آیا تھا، اس وقت بھی 22 توپوں کی سلامی نہیں دی گئی تھی۔ ان کو کیوں سلامی دی گئی تھی؟ اور دوسرے لوگوں نے بھی گواہی دے دی ہے۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ شادی کی تقریب میں قرآن کریم کیوں جیب میں ڈال کے لے گئے، اور قسمیں کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ امام شافعی نے فرمایا تھا کہ جھوٹی تو کیا، ساری عمر سچی قسم بھی نہیں کھائی۔ کسی آدمی کو جو سچ بولتا ہے کوئی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بہرحال میں تو ان کی قسم پہ تبصرہ نہیں کرتا، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا، لیکن جہاں وہ جاتے ہیں وہاں پاکستانی انہیں گھیر لیتے ہیں، حتیٰ کہ پیرس میں ایک افغانی انہوں نے گھیر لیا اور گالی دی، جو نہیں دینی چاہیے تھی، گالی نہیں دینی چاہیے، دلیل دینی چاہیے۔ ان کا میں پولیس کو بلا لوں گا، ان کا جلدی بلاؤ، جلدی بلاؤ پولیس کو۔ عمران خان کو تو ضرورت نہیں پڑتی قسمیں کھانے کی، حالانکہ عمران خان کو ولی اللہ تو نہیں ہے، بس یہ کہ دوسروں سے بہتر سمجھے جاتے ہیں، دلیر آدمی ہیں، حسابی فولاد رکھتے، وہ فولادی حساب رکھتے ہیں، انہیں تو قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ روز کون کہ کس پاکستانی پولیٹیکل لیڈر نے جیب میں کبھی قرآن رکھا ہے؟ قائد اعظم کے بارے میں پارسی جج نے کہا تھا، جب ان پہ ایک خاکسار نے چاقو سے حملہ کیا، تو قائد اعظم کی جب اس کا بیان ہو چکا تو اس نے کہا مسٹر جناح کے بیان کے بعد کسی گواہی کی کوئی ضرورت نہیں، اگر قانون کا تقاضا نہ ہوتا تو میں گواہ طلب ہی نہ کرتا۔ ان کا سیکرٹری تھا یا کوئی اور بھی آدمی ہوگا۔ تو باجوہ صاحب جو ہیں اب دنیا میں کہیں چین سے نہیں رہ سکتے، یہ عبرت کا مقام ہے، یہ نفرت کی جگہ کہ مقام نہیں ہے کہ ان سے نفرت کی جائے۔ کسی کا کیا پتا، شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا تھا جب کسی کو دیکھو برے حال میں تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ میں اسے بچ گیا اس خرابی سے، اور پھر یہ ذہن میں رکھو کہ یہ ہو سکتا ہے اس کا انجام ہم سے بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی توبہ کی توفیق دے سکتا ہے۔ فضائل بن عیاض تو ڈاکو تھے، اور چھوٹے سے ڈاکو نہیں تھے، بہت بڑے ڈاکو تھے، ان کا قصہ آپ کو سنا چکا ہوں۔ تو وہ نفرت کی بات نہیں ہے، عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ سولر بجلی پہ ایک معاملے میں تو پیچھے ہٹ گئی حکومت، یعنی یہ کہہ دیا کہ اس پر ٹیکس نہیں لگائیں گے۔ پہلے تو ٹیکس لگانا چاہتے تھے، ایسا لگتا ہے فیلر ہی چھوڑا تھا، اور جب رد عمل شدید ہوا تو پاور ڈویژن نے وضاحت جاری کر دی۔ لیکن جو خریدتے ہیں بیچتے ہیں 60 روپے یونٹ، کراچی میں کچھ کم ہے شاید، اور خریدتے ہیں 21 روپے، وہی چیز ہے، وہی بجلی ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے، خریدتے ہیں 21 روپے۔ اب تجویز یہ ہے کہ 11 روپے خریدی جائے، اس کی نہیں تردید کی، اور ایک تجویز یہ ہے کہ 9 روپے خریدی جائے، بجلی کمپنی کہہ رہی 9 روپے خریدی جائے۔ اندازہ لگائیں 60 روپے کہاں اور 11 روپے اور 9 روپے کہاں، اور 21 روپے بھی خیر۔ اب 10 لاکھ آدمی تھے میکسیمم، جو اجتماع شروع میں تو 3 لاکھ تھے، اب 1 کروڑ ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ سب لوگ سولر بجلی استعمال کر رہے ہوں گے، سولر سستا ہو رہا ہے اور وہ اپنی قیمت پوری کر دیتا ہے۔ ہماری تو 1 سال میں پوری ہو گئی، ہم نے لگوائی تقریباً، یا مطلب سال میں نہیں پوری ہوئی تو 2-4 مہینے میں اور پوری ہو جائے گی۔ تو لیکن اب اس کو ڈسکریج کر رہے ہیں، اس لیے کہ بجلی کمپنیاں جو ہیں جن کے ساتھ لین دین کر کے، محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں بھی، ان کے دور میں بھی، جو لگایا گیا کارخانے،
حتیٰ کہ ایک پانی سے بجلی پیدا کرنے والا جو ڈیم ہے اس کی 25 روپے قیمت ہے، 6 روپے سے زیادہ کاشت آ ہی نہیں سکتی۔ تو چینی کمپنی ہے، اور چینی کمپنی تو خون پیتی ہیں۔ چینی حکومت کی میں بات نہیں کر رہا، چینی کمپنیوں نے تو شاہراہ ریشم کی ایک کمپنی نے اس کے مرمت کا جو نرخ تجویز کیا تھا وہ 6 گنا زیادہ تھا، 6 گنا۔ دا ہائیسٹ پاسبل سورس نے مجھے بتایا تھا، جس کے پاس ساری انفارمیشن آتی تھی، جس سے میرا رابطہ تھا تب اس وقت، اور جو نہایت ہی صداقت شعار آدمی تھا، جسے میں نے کبھی ایک لفظ غلط بیان کرتے نہیں سنا۔ تو یہ اب جو ہے وہ گوالے نے کہا، گوالا اور اس کا بیٹا ایک وادی میں گئے تو طوفان آ گیا۔ اب کوہ سلیمان کی بارش جن لوگوں نے دیکھی ہے اور اس سے اٹھنے والے طوفان دیکھے انہیں پتا ہے کہ پہاڑوں پہ بارش برستی ہے تو میدانوں پہ کیا گزرتی ہے۔ تو وہ وادی میں تھے، اب پہاڑوں میں بارش برسی اور طوفان آ گیا، تو گوالے کے باپ نے کہا کہ اتنا پانی کہاں سے آ گیا؟ وہ ایک بیٹا تھا، ایک باپ تھا، اس نے کہا ابا یہ وہی پانی ہے جو ہم دودھ میں ملایا کرتے تھے، اب ان کو قیمت چکانی ہے، اب ان کو رخصت ہونا ہے، اب ان کو نشان عبرت بننا ہے۔ مسائلہ جناب والا ایک سینیٹر نے کہا ہے کہ اگر فضل الرحمان اور رجب جی سے بات کر سکتے ہیں نون لیگ سے کیوں نہیں کر سکتے؟ میں تو ان کا بڑا جناب احترام سے نام لیتا ہوں، 25 برس 20 برس اس نے عمران خان کی کردار کشی کی ہے اس شخص نے، اور پروردگار عالم کو نہیں سمجھتے کہ وہ فیصلے صادر کرتا ہے۔ ان کے خدا، ان کے دیوتا، ان کے مالک، ان کے آقا، ان کے رزق دینے والے جو ہیں وہ ان کے جو ہے مربی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ان کو یقین نہیں ہے کہ انہیں رزق دے گا۔ عمران خان صلح کیسے کر سکتے ہیں؟ اب نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، یہ تو صاف نظر آ رہا ہے، کیونکہ وہ تحلیل ہو رہی ہے نون لیگ۔ پیپلز پارٹی تو پھر بھی بچ نکلے گی کچھ نہ کچھ، دیہی سندھ میں تو ان کا مد مقابل کوئی ہے نہیں۔ کوئی مد مقابل ہو، کوئی متحدہ محاذ بن جائے اور اس میں کوئی قابل اعتماد لیڈر ہو تو دیہی سندھ سے بھی ایریڈیکیٹ ہو جائے گی، لیکن چونکہ کوئی مد مقابل نہیں، نون لیگ کے پلے ظاہر کچھ نہیں، 17 تو کل سیٹیں جیتی ہیں۔ تو جال سازی کتنے دن چلتی ہے؟ کاٹ کی ہنڈیا جب چڑھائیں گے، لکڑی کی بنی ہوئی ہنڈیا جب آگ پہ چڑھائیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اب ضرورت آن پڑی ہے عمران خان کی۔ عمران خان نے گھر پہ بلایا تھا نا انہوں نے کہا گھر پہ بلائیں 2013 کے الیکشن کے بعد، اور کیا مطالبہ کیا تھا؟ 4 حلقے کھول دیں۔ 4 حلقے کھولنے میں کیا اعتراض تھا؟ عمران خان ہارے تھے 2013 میں غلط ٹکٹ دینے کی وجہ سے، لیکن دھاندلی بھی ہوئی تھی اور سپریم کورٹ نے کہا تھا دھاندلی ہوئی ہے، لیکن یہ تو سپریم کورٹ کے بھی عجیب معاملات ہیں نا۔ یعنی وہ جنیجو کا مقدمہ سنا اور کہا کہ بھائی جنیجو حق پر ہیں، غلط برطرف کیے گئے، لیکن کہا کہ اب مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح اعتراف کیا 2013 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، لیکن اب مناسب نہیں ہے، اب الیکشن ہو چکے ہیں۔ اسی طرح کے کچھ الفاظ پی ٹی آئی چھوڑ کر جانے والوں کے لیے عمران خان نے کچھ استثناء پیدا کیا ہے، خاص طور پہ فواد چودھری یہ شرط بھی ختم کر دیا ہے کہ وہ پریس کانفرنس کریں، یعنی یہ بتائیں کہ کس کس کا دباؤ تھا اور کتنا دباؤ تھا، باقیوں کے لیے یہ شرط موجود ہے۔ اب جناب پنجابی جب کہتے ہیں پسو پڑے ہوئے ہیں، جو لوگ اپنی مرضی سے پارٹی چلانا چاہتے تھے، شہریار آفریدی صاحب نے بیان دے دیا ہم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے۔ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے یہ بات کرنے کا؟ آپ کوئی پارٹی کے ترجمان مقرر کیے گئے ہیں اور آپ کی یہ سطح ہے کہ آپ اس طرح کے بیانات دیں؟ آپ نے وفاداری نبھائی پارٹی کے ساتھ، لوگوں نے آپ کو داد دی اور داد دینی چاہیے تھی، بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا، بہت ظلم ہوا آپ کے ساتھ، منہ کے بل لٹا کر لے جاتے رہے، اس پہ تو آپ داد کے مستحق ہیں۔ اور جب بھی آپ الیکشن لڑیں گے، اگر پھر الیکشن ہوئے تو حریف کو دگنے تگنے ووٹوں سے ہرا دیں گے، لیکن آپ کا یہ کام ہے۔ کوئی پی ٹی آئی کے لیڈروں میں یہ نہیں ہے سوئی کوئی، وہ سعودی عرب کے خلاف بیان دے دیا شیر افضل مروت صاحب نے، اب ان کا کنٹریبیوشن اپنی جگہ، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن سورسز کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے انہیں بلایا تو یہ کہا کہ میں محترمہ مریم نواز کو
کہا کرتا تھا 12واں کھلاڑی تحریک انصاف کا، تو آپ تو 12واں کھلاڑی نہ بنے، اور سنا ہے کہ پھر وہ خاموش رہے۔ اب یہ لوگ بڑے پریشان ہیں کہ فواد چودھری آ جائے گا۔ بھائی فواد چودھری آ جائے گا، متحرک ہوگا، دکھ تو وہ جھیل گیا، ظلم تو جھیل گیا، اب وہ ظاہر ہے کہ اب کیا ماحول بھی بدل رہا ہے، تو وہ ذہین آدمی ہے، باقی جو بھی کوئی خامی ہو مگر ذہین آدمی ہے، اور وہ تو سیاست کو سمجھتا ہے، اس کی نزاکتوں کو سمجھتا ہے۔ تو اب انہیں فکر پڑی ہوئی ہے، اس کے بعد جو لوگ میں نام نہیں لینا چاہتا، باقی جو اپنی مرضی سے پارٹی کو چلانا چاہتے ہیں، انہوں نے کیا کیا جی؟ وزیر اعلیٰ پختونخوا نے ایک زمانی فکر کہا محترمہ کے بارے میں، یہ آپ کو زیب دیتا ہے؟ بہادری اور چیز ہے، تحور اور چیز ہے۔ تحور جو ہے وہ شیر میں ہوتا ہے، حیوان میں ہوتا ہے، چیتے میں ہوتا ہے۔ تحور نہیں چاہیے، بہادری چاہیے، اور بہادری جو ہے وہ دانائی کے ساتھ ہوتی ہے، دانائی کے بغیر نہیں ہوتی۔ زمانی فکر کیوں کہا آپ نے؟ اور آپ نے یہ کیوں کہا کہ چڑھائی کر دیں گے اسلام آباد پہ؟ اسلام آباد پہ آپ نے چڑھائی کرنے کی کوشش کی تھی نا، آپ کو اپنا حال بھی معلوم ہے کہ اس وقت کیا ہوا تھا، اور آپ کو دوسروں کا حال بھی معلوم ہے۔ پھر دوسری دفعہ جو مظاہرہ ہوا تھا، لوگوں کا مزاج ہی نہیں ہے یہ، اور اس میں جو ریٹیلیشن ہوگی کارکنوں کو اور مایوس کریں گے۔ آپ وہ دعوے کیوں کرتے ہیں جو آپ پورے نہیں کر سکتے؟ قرآن مجید سوال کرتا ہے، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کر نہیں سکتے؟ کوئی لانگ مارچ نہیں ہوگا۔ اور خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ گورنر راج کے وہ ابھی نہیں سوچا جا رہا، لیکن چڑھائی کریں گے تو گورنر راج لگ سکتا ہے، ظاہرہ لگ سکتا ہے، اگرچہ اس کے نتائج خطرناک ہوں گے۔ پختونخوا کو آپ یعنی وہ نہیں کر سکتے، گرفتار صحیح لفظ ہے لیکن مستعمل نہیں ہے، اسے قابو میں نہیں رکھ سکتے۔ پختونخوا کا علاج آپ کے پاس نہیں ہے۔ وہ عمران خان صاحب کہا کرتے تھے ایک زمانے میں، بڑی مشکل سے ایک دن میں نے ان سے کہا التجا کے خدا کے واسطے یہ بات نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ انسان پیدا کیے، کچھ پٹھان پیدا کیے۔ میں نے کہا خان صاحب بڑی زیادتی آپ کرتے ہیں، یعنی یہ جو ان میں ایسے ایسے دارا لوگ پیدا ہوئے ہیں، ایسے ایسے بہادر لوگ پیدا ہوئے ہیں، کردار تو انڈیویجول کا ہوتا ہے۔ اب وہ وہاں یکسوئی ہے لوگوں میں، اور وہاں آپ کی پرفارمنس اچھی رہی ہے تو آپ کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوئے، خدا کے واسطے یہ تو نہ کہا کریں۔ تو پھر اس کے بعد ہم نے کہنا تھا، حالانکہ وہ تو مدان کہتے تھے خود پٹھان ہیں، پٹھانوں کی توہین اور وہ بڑی اہمیت دیتے ہیں اپنے، جب اپنے ساتھیوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس میں جوڈیشل ریمانڈ دے دیا جی عالیہ حمزہ کا اور صنم جاوید کا 5 دن کا۔ کوئی قتل کیا ہے؟ کوئی ہیروئن بیچتی رہی ہے؟ استغفر اللہ، ہیروئن کا کیس تو رانا سلام اللہ کا تھا، اور اس کی فرد جرمی عائد نہیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں میں نے جنرل باجوہ سے احتجاج کیا، آپ نے بڑی زیادتی کی۔ یہ نہیں بتاتے کہ جنرل باجوہ نے جواب میں کیا کہا، جواب میں کیا کہا تھا، فرد جرم کیوں نہیں عائد ہونے دی؟ آپ پہ تو ایک غلط الزام اگر لگا تھا تو فرد جرم عائد ہونے دیتے نا۔ تو عالیہ حمزہ جو ہیں اور یہ جو ہیں وہ خاصر و صنم جاوید کا کیس بیان کر کر کے ہم تھک گئے۔ اتنی دفعہ ضمانت ہوئی ہے، اتنی دفعہ ضمانت ہوئی ہے، 5 جگہ وہ لاہور میں موجود تھی 1 گھنٹے کے اندر، جو کہ 100 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے، تو 5 جگہ پہ اگر ایک سے دوسری تیسری چوتھی جگہ، اور آدھے گھنٹے بعد قبر بشانی میں تھی میاں والی میں۔ کوئی یہ بات قابل فہم ہے؟ یہ نظام عدل ہے؟ یہ انصاف کا نظام ہے؟ یہ چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں کوئی مداخلت نہیں ہے۔ اگر یہ مداخلت نہیں تو مداخلت ہوتی کیا ہے؟ بجلی استعمال کرنے والے ملکوں میں پاکستان آخری درجے پر آ گیا۔ موزمبیق، انگولا اور افریقی صحارا کا جو علاقہ ہے، اور سوڈان اور یمن، جہاں جنگ نے تباہی مچا دی۔ تو مذاکرات اب نہیں ہوں گے جناب والا، مذاکرات میں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور سولر بجلی کے جو استعمال کرنے والے ہیں انہیں احتجاج کرنا چاہیے، اور بجلی کی قیمت اور بڑھائی جائے گی، اور تھوڑی سی نہیں بڑھائی جائے گی، 10 روپے اور بڑھائی جائے گی۔ اور جو پاٹے خاں ہیں پی ٹی آئی کے وہ پریشان ہوتے رہے۔ جی آئی ایم ایف نے نوٹس دے دیا جی
نوٹس لیا ہے کہنا چاہیے، نوٹس دے نہیں دیا۔ چیف اپنا وزیر اعظم صاحب نے وہ ان کے لیے لفظ جو ہے نا بے سخت چیف منسٹر ہی نکلتا ہے، زیادہ سے زیادہ چیف منسٹر ہیں۔ وزیر اعظم کا تو انہیں معلوم ہی نہیں کردار کیا ہوتا ہے، اور اتنا دباؤ ہے کہ میموری واش ہو رہی ہے، مصرع بھول جاتا ہے، حکایت بھول جاتی ہے، لطیفہ بھول جاتا ہے، واقعہ بھول جاتا ہے۔ کہ آپ نے بونس کیسے دیا ایوان وزیر اعظم کو؟ یہ فضول خرچی آپ نے کیسے کی؟ یعنی مراد یہ ہے کہ ایک طرف بھیک مانگ رہے ہیں، کشکول اٹھائے پھر رہے ہیں، محنت سماجت کر رہے ہیں، خود ارشاد فرمایا کہ کتنے دستخط کیے، کتنے انگوٹھے لگائے، کتنی محنتیں کی، تو قرض لیا، قرض کی پیتے تھے میں، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری واقع مستی ایک دن۔ پڑھنے کی عادت تو نہیں ہے شہباز شریف صاحب کو، مگر ان سے درخواست ہے کہ فلم ہی دیکھ لیں مرزا غالب پہ جو بنی ہے، جو ان کا حال ہے، حالانکہ اس میں گلوریفائی کیا گیا ہے کہ قرض لینے کا نتیجہ کیا تھا، کیسی تباہی ہوئی تھی۔ قرض پہ نہ انڈیویجول کی زندگی گزر سکتی ہے، نہ خاندان کی گزر سکتی ہے، نہ ملک کی گزر سکتی ہے۔ ہر دانا آدمی جانتا ہے، ہر باخبر شخص جانتا ہے، ہر تحقیق کرنے والا جانتا ہے کہ 4 گنا ٹیکس وصول کیا جا سکتا ہے جائز طریقے سے۔ صحیح ٹیکس جو ہے، جعلی سگریٹ بنتے ہیں، جعلی پانی کی بوتلیں بنتی ہیں، 50% معیشت کالی ہے۔ 22,000 میں سے اگر پورے 22,000 نہیں تو 21,500 میں ضرور کرپٹ ہیں، اور 1,000 ارب روپے سے زیادہ اسٹیٹ انٹرپرائز میں جاتا ہے، جو سرکاری ادارے ہیں، پی آئی اے اور ریلوے اور فلاں۔ ریلوے کی حالت اب بہتر ہو رہی ہے، اس کا کریڈٹ سعد رفیق کو جاتا ہے، یہ اس کے بعد جو ہے ان کو نہیں جاتا۔ وہ ٹیم بنا کے گئے تھے، اس نے رفتہ رفتہ کام کیا، ان کو کام کرنے کی، البتہ جو نئے وزیر ریلوے کے وزیر تھے انہوں نے آزادی دی نگران حکومت میں۔ اور ہماری تو عادت یہ ہے کہ داد تو کسی کو دیتے ہی نہیں ہیں، تو جب کوئی اچھا کام ہو جائے تو وہ اس میں جاتا ہے۔ اور میں یہ عاجز ناچیز معمولی آدمی یہ عرض کرتا ہے کہ پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں، ان میں سے بعض لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں، جنہوں نے 30 برس نظام حکومت پر تحقیق کی ہے۔ 30 برس، کم از کم بھی 25 برس تو ہوں گے جب سے میں انہیں جانتا ہوں، اور وہ 30-35 ماہرین ہیں۔ ٹیکس کلیکشن کیسے ہونی چاہیے، ایگریکلچر میں کیا ہونا چاہیے، اور جناب انڈسٹریلائزیشن کیسی ہونی چاہیے، سول سروس میں کیا اصطلاحات ہونے چاہیے، اور پٹوار کیسے ٹھیک ہونی چاہیے، فلاں چیز، سب چیزوں کا جو امریکی تھنک ٹینک سے بہتر کام کیا ہے۔ وہ خبر آئی ہے کہ جی وہ بڑا ایک انیشیٹو لے لیا ہے، اور 3 سے 5 کروڑ روپے کی برآمدات آئی ٹی کی بڑھ جائیں گی۔ 3 سے 5 کروڑ، 3 سے 5 ارب بڑھ سکتی ہیں، 3 سے 5 ارب، مگر بڑھا کون سکتا ہے؟ ماہرین بڑھا سکتے ہیں، بتدریج بڑھیں گی ظاہر ہے، اور 40 ارب تک جا سکتی، 40 بلین ڈالر تک جا سکتی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے وہ ہر عرب کہتے ہیں لکل فن رجال، ہر آدمی کے لیے موضوع آدمی ہوتے ہیں، ان کے بس کا نہیں ہے۔ یہ نون لیگ اور پیپل پارٹی، یہ زرداری صاحب، یہ بلاول بھٹو، یہ شہباز شریف، یہ نواز شریف، جنہیں عوام نے مسترد کر دیا ہے، اور اگلی دفعہ ان کا حال اسے بھی پتلا ہوگا۔ یہ جعلی حکومت، جعلی لوگ، جعلی حکومت، شوق دبد، یہ لوگ نہیں کر سکتے، سوال ہی نہیں پیدا۔ تو جناب موضوعات آج کچھ ایسے ہی تھے، کچھ لہجہ جذباتی ہو گیا، معافی چاہتا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔